اور مروہ ہے، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی کبھی اس پہاڑی پہ جاتی، پانی کی تلاش میں دوڑتی پھرتی، بے چین و بے قرار ہو کر کے کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ وہ بچہ جو لاکھ منتوں سماجتوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بے چین و بے قرار ہے، زبان سوکھ کر کے کانٹا بن چکا ہے، زبان باہر آنے کو ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پر دوڑتی کبھی مروہ پر دوڑتی۔ اچانک صفا اور مروہ پر 7 چکر آپ نے دوڑ لگایا، اور جب بے چین و بے قرار ہو کر کے پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، آپ نا امید ہو کر کے جیسے ہی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا بے چین و بے قرار ہو کر کے پیاس میں نڈھال ہو کر کے، اور پیاس سے جب بے چین و بے قرار ہوا تھا تو اپنے پیر کو زمین پہ رگڑ رہا تھا، اور اس جگہ پہ اپنے پیاس کی شدت سے اپنے پیر کو رگڑ رہا تھا، وہیں پہ پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہا کیجئے، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کچھ نیکیاں کما لو جلد آخرت بنا لو، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن امتحان لینا چاہا کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل، میرا دوست بیٹا کے محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زمانے والوں کو یہ دکھانا تھا، دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا کہ 60 سال کی عمر میں میں ایک بیٹا دیا، لیکن اس بیٹے کی جب میں قربانی مانگ رہا ہوں تو وہ قربانی پیش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور دیکھیے پانی کے لیے تڑپایا گیا، اور پانی کو جب حضرت حاجرہ نے ڈھونڈا پانی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور آج اس پانی سے دنیا سیراب ہے۔ آج جو دنیا سے حاجی جاتے ہیں، آج بھی دنیا سے جو حاجی جاتے ہیں اس صفا اور مروہ پہ چکر لگاتے ہیں، کیوں؟ آج پانی کی کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن یہ ادائے حاجرہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہو گیا کہ قیامت تک آج پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر لال بابو بھائی جائیے گا حج کرنے تو آپ کو بھی چکر لگانا پڑے گا صفا اور مروہ پہ۔ آج پانی کی تلاش میں نہیں بلکہ ادائے حاجرہ کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام حاجیوں کے لیے یہ رکن بنا دیا کہ جو نیپال سے، ہندوستان سے، دنیا کے جس بھی خطے سے بھی آئیں گے حج کرنے، ان کو یہ ادائے حاجرہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ صبح الحمدللہ یہ ادائے حاضرہ اللہ کے بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا، اس قدر قبول ہو گیا کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا کہ جو بھی جہاں سے بھی آئے گا اس کو صفا اور مروہ پہ چکر ضرور لگانا پڑے گا۔ تو الحمدللہ صبح الحمدللہ یہ مبارک مہینہ، یہ اسی عظیم ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اے ابراہیم تم اپنے سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربانی کرو۔ کہیے سبحان اللہ، میری راہ میں قربانی کرو۔ خواب میں دکھایا، آپ نے پہلا دن کتنے اونٹوں کو قربان کر دیا، پھر رات میں سپنا دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم تم اپنے سب سے عزیز چیز کو قربانی کرو۔ پھر آپ نے تقریباً 200 کی 1000 اونٹ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پھر تیسرے رات آپ نے سپنے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے، پھر سپنے میں آیا کہ اے ابراہیم تم اپنے سب سے عزیز چیز کو قربان کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو آزمایا، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ کہ ہر میدان میں آپ نے فتح یا کامیابی کا جھنڈا گاڑتے ہوئے نظر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حاجرہ ہم اور بیٹا اسماعیل ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، چنانچہ آپ اس کو تیار کر دیجئے۔ شوہر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیوی نہلا کر کے اچھے کپڑے میں ملبوس کر دیا، دلہے کی طرح سجا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چاقو اور رسی لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکے سے کئی میل دور پہ نکل جاتے ہیں۔
दावत के लिए। चुनांचे शैतान को ये बात गवारा न हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दें। फौरन दौड़ते हुए शैतान इंसान की शक्ल में आता है और माँ के पास आता है। माँ का ममता बहुत नाजुक होता है, माँ का ममता बहुत नाजुक होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के पास शैतान आकर के कहता है, हाजरा आपको पता है आपके शौहरे नामदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? हजरत हाजरा कहती हैं हाँ मुझे पता है, वो लोग एक दावत पे गए हैं। शैतान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए, ज़बह करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत हाजरा जैसे ही सुनती है, जमीन जैसा पैर से जमीन से जैसे ऐसा पैर से जमीन निकल गया, ऐसा उनको महसूस हुआ। हजरत हाजरा कहती है ये कैसे हो सकता है? क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है, कत्ल कर सकता है? शैतान कहता है कि हाँ उन्हें ये गुमान है, उन्हें ये तसव्वुर है, उन्हें ये गुमान है कि ये अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही सुनना था कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा कहती हैं अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये तो एक इस्माइल है, अगर अल्लाह ने 1000 इस्माइल दिया होता और अल्लाह कुर्बानी मांगता तो मैं एक एक करके अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता। शैतान वहाँ से नाउमीद होकर के, नामुराद होकर के भागा। छोटी सी जान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है और कहता है इस्माइल तुझे पता है तुम्हारे अब्बू तुम्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? इस्माइल कहते हैं हाँ हम लोग एक दावत पे जा रहे हैं। शैतान कहता है नहीं आपको पता नहीं है, आपके अब्बू आपको ज़बह करने के लिए, कत्ल करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? उस शैतान ने कहा कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। उन्हें ये वहम है, ये उन्हें गुमान है कि ये अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही सुनना था कि ये अल्लाह का हुक्म है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सआदतमंद बेटा कहता है अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं क्यों मैं इस सआदत से महरूम हूँ? अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है, अगर वो कुर्बानी मेरी मांग रहा है, अगर वो मुझे ये सआदत मिल रही है तो मैं क्यों महरूम हूँ? मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे शैतान वहाँ से भी नाउम्मीद होकर के, नामुराद होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है और कहता है इब्राहिम आप ये क्या गजब कर रहे हैं? इतने सालों के बाद, इतनी मन्नतों समाजत के बाद, इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक चांद सा बेटा दिया और आप एक ख्वाब की बुनियाद, ख्वाब को हकीकत समझ करके आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। ये क्या गजब कर रहे हैं आप? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं तू इंसान नहीं, तू शैतान लग रहा है, तू शैतान लग रहा है। अरे नबियों का ख्वाब शैतानी नहीं बल्कि रहमानी हुआ करती है, वही इलाही हुआ करती है, तू शैतान लग रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकर उठाया और वहीं पे जमरात पे, आज भी मक्के में जब हाजी जाते हैं तो कंकरों को शैतान को मारते हैं, जमरात पे पत्थर चढ़ाते हैं। क्यों? आज तो शैतान को मारना मकसूद नहीं है, आज शैतान को मारना मकसद नहीं है, बल्कि आज तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस आदा को अल्लाह ताला ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को कंकर से मारा था, उस अदा को हर हाजी को अदा करना पड़ेगा। तब हज के रुकनों में से, अरकान में से ये एक रुकन बन गया कि तमाम हाजियों को ये अदा करना पड़ेगा। तो कहने का गर्ज व गायत ये है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुरान पाक की आयत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी अब मर्जी क्या है। दोनों पहुँचते हैं उस मख्तल की जगह पे, मक्के से काफ़ी दूर पे, वही जमरात के नज़दीक में पहुँचते हैं और कहते हैं कि या बतिफल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ए बाजान आपको जिस बात का हुक्म मिला आप बिला खौफ व खतर कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बेटा सादतमंद बेटा था, कहता है अबू जान आपको जिस बात का हुक्म मिला आप बिला खौफ व खतर कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, बाप कुर्बान करने के लिए, बेटा कुर्बान होने के लिए राजी हो गया। चश्मे फलक को ये मंजर कब गवारा हो सकता है। जमीन कांप रही थी, आसमान रो रहा था कि बाप ज़बह करने के लिए और बेटा ज़बह होने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन बेटे ने कहा कि अबू जान मेरी एक वसीयत है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और आपके हाथ रुक जाएं और इस मैं सादत से महरूम हो जाऊँ।
اور ایک دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ آپ کی نظریں پڑیں گی تو آپ بیٹے کی محبت میں آ جائیں گے اور اس قربانی سے آپ باز آ جائیں گے، رک جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو باندھ دیتے ہیں رسی سے اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چت لٹا کر کے ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ذبح کرتے ہیں، چاقو بھوتا ہو جاتا ہے، کندہ ہو جاتا ہے، چاقو کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں، پھر چاقو کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جلال میں آ کر کے نزدیک میں ہی بغل میں پتھر تھا، اس پتھر پہ چاقو کو مارتے ہیں تو چاقو دو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چاقو تو اتنا سخت پتھر کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا، اور حضرت اسماعیل کا اتنا ریشم جیسا ایک دم باریک حلقوں کو تم نہیں کاٹ رہا ہے۔ چاقو سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم جس کا حکم مان کر کے تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اسی کا حکم ہے کہ اے چاقو حضرت اسماعیل کا بال بھی بیکار نہ ہونا چاہیے، بال بھی بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں قتل کر دوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جبرائیل جلدی سے جنت میں جا، جنت سے میڈا لا، ورنہ آج میرا پیغمبر ابراہیم رکنے والا نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین جنت جاتے ہیں، جنت سے میڈا لا کر کے اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے بچا کر ہٹا کر کے اور میڈا کو رکھ دیتے ہیں اور میڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاتھ میں جب خون پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ چنانچہ جب آنکھوں سے پٹی باندھتے ہیں، کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے تو میڈا قربان ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور سامنے چاند سا چہرہ مسکراتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ آواز آئی، وَفَدَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر کے اسے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مبارک دن ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، ثروت دیا، شہرت دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجئے کہ یہ قربانی کے جانور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اسی جانور کے ذریعے آپ کو پل صراط سے پار کرائے گا۔ لہذا ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے لیکن